Hello everybody, today in this video class I'm going to let you know that how do we conduct online classes. کہ ہم online classes کس طرح لیتے ہیں, English language ہم آپ کو کس طرح train کرتے ہیں, how we make you a fluent English speaker. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے جو پہلا سٹیپ ہے, میں آپ کو اپنی کلاس کے بارے میں بتاؤں گا کہ میں کس طرح کلاس لیتا ہوں اور دوسروں سے میں کیوں منفرد ہوں, کیا چیز ایسی ہے جو ہمیں دوسروں سے یونیک کرتی ہے. سب سے پہلی چیز جو مجھے یونیک کرتی ہے from other teachers کہ I do not teach in class. میں کلاس میں پڑھاتا ہی نہیں ہوں. پڑھنے سے لینگویج نہیں آتی, لینگویج بولنے سے آتی ہے. یہ بات آپ ہر دنیا کے ٹیچرز کو بتایا کریں. آپ یہ جو ویڈیو دیکھیں گے اس میں لازم نہیں کہ آپ نے ہم سے کلاس لینی ہے. کہیں پر بھی جائیں تو اگر ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا ہے it means that you are only learning. آپ صرف سیکھ رہے ہیں. سیکھنے سے آپ کو زبان نہیں آتی. سیکھنے کے بعد ایک اور سٹیپ ہے which is practically you have to delve into. آپ نے جو سیکھا ہے اس کو پریکٹیکلی استعمال کریں. That is what your speaking would be. وہی آپ کی سپیکنگ ہوگی. دنیا کی کوئی تعلیم ہو, تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے تھیوریٹیکل, ایک ہوتی ہے پریکٹیکل. اب آپ MBBS ڈاکٹر بنتے ہیں, اس کے بعد آپ کو پریکٹیکلی کام بھی کرنا ہوتا ہے. تو میں اپنی کلاس میں پڑھاتا نہیں ہوں, یہ پہلی چیز جو مجھے دنیا سے یونیک کرتی ہے. اب آپ کے دماغ میں دو سوال پیدا ہوں گے. کوسچن نمبر 1 کہ سر آپ ہمیں پڑھائیں گے نہیں تو ہمیں کیسے آگے اور بہتر ہوں گے, ہم کس طرح امپروو کریں گے. میں پڑھاتا ہوں, میں نے یہ کہا کہ میں کلاس میں نہیں پڑھاتا, میں نے یہ نہیں کہا میں نہیں پڑھاتا. میں پڑھاتا ہوں کلاس سے پہلے, یعنی ریکارڈڈ فارم میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی وہ میں آپ کو پڑھا دوں گا. اب اس کو آپ کا دل کرے تو سن لیں, نہ دل کرے تو نہ سنیں. وہ ایک بونس کے طور پر ہے. جس کو لگے کہ یار میں تو بہت اچھا ہوں, حالانکہ آپ کوئی بھی اچھے نہیں ہے, آ کر ہمیں اپنا ٹیسٹ دے دیں, اپنی سکلز دکھا دیں. ہم آپ کو ایک ٹیسٹ دے دیں, وہ ٹیسٹ لے لیں اور آپ سامنے کر کے دے دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے اچھے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ اچھے ہیں, آپ وہ جو میں آپ کو پڑھانے کی چیزیں بھیجتا ہوں وہ آپ نہ سنیں, ڈائریکٹلی کلاس میں آئیں, اسپیکنگ آ کے کریں. اب دوسرا سوال یہ ہوگا کہ سر ہم کلاس میں آ کر کیسے اسپیکنگ کریں گے. اٹ از ایکچولی ناٹ پاسبل ٹو اسپیک آن دا اسپوٹ. رینڈملی ہم کس طرح بولیں گے. اس کا بھی ایک جواب ہے کہ کلاس میں اسپیکنگ سے پہلے, آپ کو کلاس میں آنے سے پہلے I would send you some speaking questions. اس طرح یہ اگر آپ کیپچر دیکھیں گے میں شیئر کروں گا, اس طرح کے میں سوالات آپ کو سینڈ کروں گا. اس طرح کا آپ کا گروپ ہوگا, آپ اس میں ایڈ ہوں گے. کلاس سے پہلے اس طرح کے آپ کو سوالات بھیجے جائیں گے, 20 سوالات ہوں گے. وہ سوالات آپ تیار کر کے کلاس میں آئیں گے. اب وہ ایک ایک کر کے تمام اسٹوڈنٹس, all student would be participating. آپ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کو مشکل ہوگی نہیں. یہ آن دا اسپوٹ تو ہوگا نہیں, یہ رینڈم سپیکنگ ہوگی نہیں. ہاں لیکن ٹائم جب آتا جاتا ہے تو آپ ایک رینڈم سپیکنگ, آن دا اسپوٹ سپیکنگ کی طرف بھی آپ جایا کریں گے. تو اسی طریقے سے آپ ہمیشہ یاد رکھیں, صرف سیکھنے سے انگلش نہیں آیا کرتی. آپ بتائیں اس وقت آپ کی 20 سال عمر ہے, 25 سال, 30 سال, 40 سال ہو سکتی ہے. کیا آپ نے کازیٹیو, کنڈیشنل, پیسو, وائس, ٹینسز نہیں سنے, نام نہیں, بلکہ آپ نے ان کو پڑھا ہوا بھی ہوگا. کیا پڑھ لینے کے بعد آپ کو انگلش بولنا آئی؟ نہیں آئی. اس کا مطلب صرف سیکھنے سے اگر آپ کو انگلش آئی ہوتی یا صرف پڑھنے سے آئی ہوتی تو آج آپ ایک اچھے اسپیکر ہوتے. تو جو آپ پڑھ کر یہ اسٹریٹجیز کر کے آئیں یہ ساری غلط ہیں. اب آپ کو کچھ اور ایکسپیرینس کرنا پڑے گا, کچھ اور ایکسپیریمنٹ ہوں گے جو آپ کو کرنے پڑیں گے. وہ جو میں آپ کو ایکسپیریمنٹ کراؤں گا وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پڑھنے کے بعد ایک اور سٹیپ ہے کہ ان تمام چیزوں کو پریکٹیکلی یو ہیو ٹو برنگ ان یور اسپیکنگ. یہ پہلا پوائنٹ ہے. اب ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف, گرامر ورسز اسٹرکچرل گرامر. ہم آپ کو کلاس میں, جب کلاس سے میں نے آپ کو کہا نا پہلے آپ کو کچھ پڑھاؤں گا, میں آپ کو گرامر نہیں پڑھاؤں گا. گرامر کیا ہے؟ پارٹس آف اسپیچ, یعنی ناؤن ہو گیا, پروناؤن ہو گیا, ایڈجیکٹو ہو گیا, یہ ساری پارٹس آف اسپیچ ہیں. ان کو سیکھنا ضروری نہیں ہے. It is not mandatory, necessary or compulsory to learn these. If you want to learn a language, آپ کو یہ پارٹس آف اسپیچ سیکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی سکھا رہا ہے تو وہ آپ کو, وہ اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے, وہ صرف آپ کو پڑھانے پر لگا ہوا ہے. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اسٹرکچرل گرامر سیکھنی چاہیے. اسٹرکچرل گرامر کیا ہے کہ آپ کو may, might, should, could ان کا حرف پتہ ہو کہ she should go, she should have gone, she should be going, they may go, they may be going, they may have gone. یہ سارا آپ کو پتہ ہو. she must go, she must be going, she must have gone. یہ سارا آپ کو پتا ہو, ٹینسز پتا ہو, اسٹیٹس, ٹاپکس پتا ہو, تاکہ انہی کو استعمال کرتے ہوئے you guys are going to speak. تو یہ ہے اسٹرکچرل گرامر. اس کو میں نے نام دیا ہے اسٹرکچرل گرامر کا. تو اسٹرکچرل گرامر از necessary and important and everybody has to learn it. تو یاد رکھیں, آپ گرامر نہیں, آپ اسٹرکچرل گرامر سیکھا کریں گے. اس سب کو سننے کے بعد آپ کے دماغ میں ایک اور سوال پیدا ہوا ہوگا کہ سر ہم نے تو سنا ہے کہ we do not need grammar, گرامر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی for speaking. دیکھیے یہ بات صحیح بھی ہے, یہ بات غلط بھی ہے. صحیح کب ہے کہ یہ جس عقل مند نے, جس وائز مین نے کہا تھا, یہ اس نے کہا تھا
کہ اگر آپ جغرافیکلی یو کے میں ہیں, یو ایس اے میں ہیں, جہاں پر فرسٹ لینگویج پہلی زبان انگلش ہے, ہر جگہ انگلش بولی جاتی ہے, وہاں پر آپ کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک اینی آن لائن انگلش کلاس, یو ڈونٹ نیڈ ٹو لرن اینی گرامر. آپ سنتے دیکھتے ملتے ملاتے آپ انٹروڈکشن کرتے کرتے آپ کو زبان آ جائے گی, وہاں آپ کو گرامر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس گورے نے وہاں کا کہا تھا, جب جغرافیکلی اگر آپ پاکستان میں ہیں, انڈیا میں ہیں, نیپال میں ہیں, افغانستان میں ہیں, بنگلہ دیش میں, اگر آپ ان کنٹریز میں یہاں کی فرسٹ زبان انگلش نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے. ہاں, پڑھنے کے بعد میں نے ایک اور سٹیپ ایڈ کیا, پڑھ کر اس کو پریکٹیکلی استعمال بھی کرنا, صرف پڑھنا بھی تو نہیں. تو یہ بات صحیح بھی ہے غلط بھی ہے. صحیح کہاں ہے, جب یو ایس اے, یو کے ایسی کنٹری جہاں پر انگلش بولی جاتی ہو, جہاں پر سیکنڈ لینگویج ہو انگلش, تو وہاں پر آپ کو سیکھنا ضروری ہے. آپ 24 گھنٹے کس کو سنیں گے, آپ 24 گھنٹے آپ اردو, ہندی, پنجابی, سندھی, سرائکی یہی سنتے ہیں, تو آپ ہاؤ وڈ یو لرن اے لینگویج, پاسبل نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو اسٹرکچرل گرامر بھی نہیں, اسٹرکچرل گرامر آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور اہم پوائنٹ کہ ووکیبلری لرننگ, کیا ہم کس طرح ووکیبلری کو امپروو کریں. تو جو میرا طریقہ ہے ووکیبلری دینے کا, آپ یقین کریں کہ 2 منٹ میں آپ کو بتاؤں گا, اس سے پہلے نہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا, اور یہ موسٹ افیکٹو موسٹ ریکمینڈڈ طریقہ ہے. کیسے کہ میں آپ کو 20 ووکیبلری یہ دیکھیں سینڈ کروں گا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اسکرین شاٹ میں نے دیا ہے کہ ووکیبلری آئے گی, اس کا انگلش میں بھی مطلب ہوگا, ساتھ میں اس کا آپ کی لوکل زبان میں مطلب ہوگا. اس ورڈ کو میں آپ کو سینٹینس میں استعمال بھی کر کے دکھاؤں گا. سینٹینس میں استعمال کرنے کے بعد وہ 20 ورڈ اس طرح ہوں گے, اور اس 20 ورڈ کے نیچے وائس نوٹ بھی ہوگا جو ان کی پروننسیشن ہوگی, کہ ان ورڈز کو پڑھتا کس طرح ہے, وہ گوروں سے ہی پروننسیشن ہوگی, تاکہ آپ کو ورڈ کی پروننسیشن بھی کلیئرٹی ہو. جب تک ورڈ آپ کو پڑھنا نہیں آتا تب تک آپ کا دماغ اس کو یاد نہیں کر پاتا. جب یہ آپ کے سامنے آ گیا, نوٹس کو آپ نے بار بار سننا ہے. آپ یقین کریں جیسے آپ ایک گانے کو 10-12 مرتبہ سنتے ہیں آپ کو گانا یاد ہو جاتا ہے, سیم ووکیبلری بھی اس طرح اگر آپ ان کو دیکھیں گے, ساتھ سنیں گے, دیکھیں گے, سنیں گے, آپ کو کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. ایزی یو گائز ول لرن دیٹ ووکیبلری. اس کے بعد اہم بات کہ اس ووکیبلری کو استعمال کرتے ہوئے آئی وڈ پریپیئر اے کنورسیشن, میں ایک کنورسیشن بناؤں گا 2 بندوں کی, وہ ان ووکیبلری کا استعمال کر رہے ہوں گے. پھر اسی ووکیبلری کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ کے وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اسپیکنگ کویسچنز آئی وڈ پریپیئر فار یو, انہی ووکیبلری کا استعمال کر کے آپ کے لیے اسپوکن کے لیے کچھ اسپیکنگ کویسچنز بناؤں گا. وہ آپ کو کلاس سے پہلے دوں گا. جب آپ کلاس میں آئیں گے تو ان کویسچنز کو تیار کر کے آئیں گے. اب ان کویسچن کو تیار کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ورڈز کا پتہ ہو. جب آپ اس سوال کا مطلب جانیں گے تو آپ کو اس ووکیبلری کا مطلب جاننا ہوگا, اور آٹومیٹکلی آپ اپنی ووکیبلری اس طرح امپروو کریں گے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ گو مطلب جانا, کم مطلب آنا, پلے مطلب کہنا. اس طرح سے ووکیبلری یاد نہیں کی جاتی. ووکیبلری جب بھی سیکھیں اس کو آپ ایگزامپل میں استعمال ہوتے ہوئے دیکھیں. تو اس لیے یہ میں نے آپ کے لیے ایک ڈیمو ویڈیو بنائی, تاکہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کو ہم پریکٹیکلی کلاس لے جائیں اور ڈیمو دیں, کیونکہ ہمارے پاس سو مینی اسٹوڈنٹس دے آر کمنگ اینڈ ٹیکنگ کلاس. اس لیے مجھے ایک ویڈیو باقاعدہ بنانی پڑی, ریکارڈ کرنی پڑی. اس میں نے سوچا کہ آپ کو سب طریقہ کار بتا دوں گا. یہ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے, اس طرح سے ہم کلاس لیتے ہیں. اگر آپ ہمارے آن لائن کلاس لینا چاہتے ہیں, یو کین بی اے پارٹ آف آور آن لائن کلاسز. ورنہ آپ کہیں پر بھی جائیں تو یہ تمام چیزیں آپ نے سامنے رکھنی ہے, تبھی آپ نے لینی ہے کلاس.